نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا انتہائی مفید ہے۔ بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھنا انتہائی مفید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، جس کا ترجمہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے ان سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا ہے، اور اس کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے۔ محترم ناظرین، یہ جو آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی جو بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی۔ کسی کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہو، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی آسیب ہو، اس کے اوپر پڑھ کر دم کریں آیت الکرسی۔ اور جو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے جس کے کسی کو نظر لگ جائے یا کسی کے اوپر جادو ٹونا ہو، آسیب ہو، اس کو یہ پڑھ کے جو ہے وہ پھونک ماریں، انشاءاللہ شفا یاب ہوگا۔ آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جو بندہ فرض نماز کے بعد، یعنی جب آپ فرض نماز پڑھ رہے ہوں، فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ایک بار جو ہے آیت الکرسی پڑھ لے گا، تو اس کے
اور جنت کے درمیان ایک ہی دیوار ہے، ایک ہی رکاوٹ ہے، وہ ہے موت۔ جس دن موت آ گئی انشاءاللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یعنی ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ لینا۔ جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے ہر فرض نماز کے بعد ایک بار، تو وہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہی رکاوٹ ہے، ایک ہی وہ دیوار ہے، ایک ہی ہے پردہ جو کہ بندے اور جنت کے درمیان ہے، وہ ہے موت۔ جس دن موت آ گئی انشاءاللہ اسی دن اسی وقت جو ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بشرط یہ کہ آپ جو ہے ہر فرض نماز کے بعد جو ہے ایک مرتبہ آیت الکرسی جو ہے اس کو ضرور پڑھا کریں۔ رات کو سونے سے قبل سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کرنا، یعنی یہ سونے کے آداب میں سے ہے۔ رات کو سونے سے قبل سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیے بغیر سوتے نہیں تھے، یعنی روزانہ کا معمول تھا کہ آپ سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کر سوتے تھے۔ اور سورہ ملک اور سورہ سجدہ جو ہے اس کو چھوٹی چھوٹی 2 صورتیں ہیں، ان کو ضرور پڑھ کے سویا کریں۔ سورہ ملک جو پڑھ کے روزانہ رات کو سوتا ہے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہو سکتا، اس کی قبر میں وحشت نہیں ہو سکتی، وہ قبر کے سوالوں سے محفوظ رہے گا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اس کی قبر روشن ہوگی۔ اور سورہ ملک جو ہے اپنے پڑھنے والے کی اتنی سفارش کرے گی، اتنی سفارش کرے گی اللہ کے ہاں کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے، اتنی سفارش کرتی ہے۔ تو محترم ناظرین، سورہ ملک چھوٹی سی 30 آیتوں کی یہ چھوٹی سی صورت ہے، آپ 4-5 دن اس کو پڑھیں گے تو ویسے ہی یہ زبانی آپ کو یاد ہو جائے گی، حفظ ہو جائے گی۔ تو اس کو ضرور پڑھا کریں کہ چھوٹی سی 30 آیتوں کی یہ صورت ہے سورہ ملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک 29ویں پارے کے شروع میں یہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے لیکن پڑھنے کا ٹائم نہیں لگتا۔ پتہ سب کو ہے کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، لیکن یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم اس کو پڑھ کے سوئیں۔ جس کو بھی بات کرو تو پہلے سے آپ کو وہ فضائل بتانا شروع کر دے گا کہ سورہ ملک کے یہ فضائل ہیں۔ کسی کو کہو نا بھائی یہ سورہ ملک کے یہ فضائل ہیں، اس کو پڑھا کرو، وہ آپ کی بات کاٹ کے سب سے پہلے آپ کو فضائل بتانا شروع کر دے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس پہ عمل کرے اور پڑھ کے سوئے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہمارے کریم رب کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ یہ عمل ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں، یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے۔ دعائیں لیں، لوگوں کی، غریبوں اور مسکینوں کی دعائیں لیں۔ دعاؤں سے بڑھ کر کوئی چیز جو ہے وہ بندے کو فائدہ نہیں دے سکتی، اور جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس مال سے اپنے لیے جو ہے وہ آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، وہ باقی بچ گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ کریم جو ہے اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کے وہ واپس کر دیتا ہے اور آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا کے اوپر خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے کریم رب کی رضا کے لیے وہ جو ہے اس کو خرچ کریں۔ اور نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
درمیان رات تہجد پڑھنے کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جس وقت کہ وہ 2/3 رات گزر چکی ہوتی ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ حضرت عمر بن انہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے درمیانی حصہ میں ہوتا ہے، اگر تو طاقت رکھتا ہے کہ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو رات کو اٹھتے ہیں، جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا، رات میں ایک گھڑی ہے، جو بھی مسلمان اسے پالے اور اللہ سے دنیا اور آخرت مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے دیں گے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، روزانہ جو ہے کوشش کیا کریں کہ رات کے پچھلے ٹائر فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں، اور فجر سے تھوڑی دیر اٹھ کے پہلے جو ہے وہ تہجد کے جو ہے نفل پڑھیں، بہت جو ہے فائدہ مند ہیں، بہت ہی فضیلت ہے ان کی۔ اور آج کل تو ویسے بھی رمضان چل رہا ہے، رمضان کا پہلا عشرہ ہے، تو رمضان میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، رات کو اٹھ کے نفل پڑھیں، تہجد کے نفل پڑھیں، سارا دن ذکر اذکار میں لگے رہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ اور 3 مختلف عشرے ہیں رمضان کے، اور تینوں کی مختلف دعائیں بھی ہیں۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور تیسرا اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ زیادہ سے زیادہ یہ دعا کریں، اور افطار کے وقت خاص کر بہت زیادہ دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کریں۔ یہ بہت مبارک مہینہ ہے، خوب اس سے فائدہ اٹھائیں، نہ جانے اگلے رمضان تک کوئی ہم میں سے ہو یا نہ ہو، اس لیے یہ رمضان کو غنیمت جانیں اور خوب فائدہ اٹھائیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔